پھر کہتے ہیں اللہ کے نبی وَإِنِّي وَاللَّهِ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ، خبردار ہو جاؤ مجھے اس بات کا کوئی شک ہی نہیں ہے، خوف ہی نہیں، اخاف ہو مجھے کوئی خوف نہیں کہ تم پر کس بات پہ، ان تشرکوا بعدی کہ تم میرے بعد شرک کرو گے۔ واہ، یہ ہے میرے بیان کا اصل موضوع۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں وَإِنِّي وَاللَّهِ، اللہ کی قسم، ما خاف، مجھے کوئی خوف نہیں، علیکم تم پر، ان تشرکوا بعدی کہ تم میرے بعد شرک میں مبتلا ہو جاؤ گے، تم میرے بعد شرک ہرگز نہیں کرو گے، شرک میں کبھی مبتلا نہیں ہوں گے، ولیکن، مگر صرف، ولیکن اخاف، صرف مجھے اس بات کا تم پر خوف ہے، ولیکن اخاف علیکم ان تنافسوا فیہ کہ تم میرے بعد آپس میں اختلاف کرو گے، فرقوں میں بٹو گے، دنیا کی طلب میں لڑو گے، تم لڑ سکتے ہو، بڑھ سکتے ہو، مگر شرک نہیں کر سکتے۔ نبی قسم کھا کے کہے کہ تم شرک نہیں کر سکتے، اور یہ توحید کے ٹھیکیدار پوری امت مسلمہ کو مشرک بناتے پھر رہے ہیں۔ تو بھائی تمہاری ماننا کہ نبی کی ماننا؟ اور پھر نبی کی بھی کیسی حدیث جس میں ہر بات پہ اللہ کے نبی نے قسم یاد کی، اللہ کی قسم کھا کھا کے فرما رہے ہیں، تو نبی کیا جھوٹی قسم کھائے گا؟ تو اب یہ کہہ دو یا تو امام بخاری بھی جھوٹے ہیں، حضرت عقبہ ابن عامر بھی جھوٹے ہیں، سچے سے آپ ہی ہیں۔ تو غرض کے میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس امت میں شرک نہیں ہوگا، جن چیزوں کو یہ شرک کہتے ہیں پہلے اس کو ثابت کرنا چاہیے۔ تو غرض کے میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس امت میں شرک نہیں ہوگا، جن چیزوں کو یہ شرک کہتے ہیں پہلے اس کو ثابت کرنا چاہیے۔ اہل باطل کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ ایسی دلیل دیتے ہیں جو قابل اعتبار نہیں ہوتی ہے، یا پھر کیا کرتے ہیں، ایسی دلیل دیتے ہیں جو خود معتبر ہوتی ہے لیکن اس سے وہ سمجھتے غلط بات ہیں، صحیح طور سے اس کو نہیں سمجھتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں وہ صحیح حدیث کون سی ہے۔ امام البخاری نے الجنائز میں اس کو روایت کیا ہے، اپنی کتاب صحیح البخاری میں کتاب الجنائز میں امام البخاری نے حدیث بیان کی ہے۔ تو اب اس حدیث سے بات معلوم ہو رہی ہے کہ آپ نے دو باتیں بیان کی، ایک، مجھ کو اس بات کا ڈر نہیں کہ تم میرے بعد شرک کرنے لگ جاؤ، لیکن مجھ کو یہ ڈر ہے کہ تم دنیا میں کھو جاؤ اور دنیا کی حرص کرنے لگ جاؤ اور ایک دوسرے سے دنیا میں آگے بڑھنے کی کوشش کرنے لگو۔ تو اب بعض لوگوں نے کہا آپ اور کیا چاہیے، آپ اس میں کیا ہے، مجھے ڈر نہیں کہ تم میرے بعد شرک کرنے لگو، تو ڈر نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امت پر شرک کا ڈر نہیں ہے، تو کیا ثابت ہو گیا؟ نہیں۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ پہلے تو یہ دیکھتے ہیں کہ خود حنفی علماء جن کو مانتے ہیں اور شافعی علماء جن کو مانتے ہیں، ان کو یہ حدیث کچھ الگ سمجھی یا ایسی سمجھی، اور آگے ہم دیکھیں گے کہ اس حدیث کو بیائی ہی اس طرح ماننے میں پرابلم کیا ہوتا ہے۔ ابن حجر اسقلانی نے فتح الباری میں اس حدیث کی تشریح میں کہا، کہتے ہیں قولہ ما اخاف علیکم ان تشرکوا، مجھے یہ ڈر نہیں کہ تم میرے بعد شرک کرو گے، کہتے ہیں ای علی مجموعکم، یعنی مجھے یہ ڈر نہیں ہے کہ پوری کی پوری امت شرک کرنے لگ جائے، ٹوٹل کے بارے میں ڈر نہیں ہے۔ ابن حجر کیا کہتے ہیں، کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے یہ ڈر نہیں ہے کہ پوری کی پوری امت شرک کرنے لگ جائے، ای علی مجموعکم لأن ذلك قد وقع من البعض اعاذنا اللہ تعالی، کہتے ہیں اس لیے کہ امت کے بعض افراد میں یہ چیز پائی گئی کہ امت کے بعض افراد شرک میں پڑ گئے۔ تو حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پوری امت میں ایک بھی مسلمان شرک نہیں کرے گا، ایسا نہیں ہے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ تم پر مجھ کو ڈر نہیں ہے، یعنی پوری امت شرک کرنے لگ جائے مجھ کو ڈر نہیں ہے، ہاں بعض شرک کر سکتے ہیں۔ تو ابن حجر اسقلانی ان کو شافعی بہت مانتے ہیں اور یہ بہت بڑے عالم گزرے ہیں، تو یہ اس سے یہ مطلب لے رہے ہیں۔ کوئی بولے ہم تو شافعی نہیں ہیں، ٹھیک ہے حنفی ہیں، آئیے علامہ عینی کیا کہتے ہیں، علامہ عینی تو حنفی ہے، عمدۃ القاری میں ایگزیکٹلی یہی جملہ انہوں نے ذکر کیا ہے، کیا کہتے ہیں قولہ ما اخاف علیکم ان تشرکوا بعدی، مجھے یہ ڈر نہیں کہ تم میرے بعد شرک کرنے لگ جاؤ، کہتے معنی ہو، اس کا معنی کیا ہے، ای علی مجموعکم، مجھ کو ساری امت پر ڈر نہیں ہے کہ پوری کی پوری امت شرک میں پڑ جائے، یہ ڈر مجھ کو نہیں ہے، لأن ذلك قد وقع من البعض والعیاذ باللہ تعالی، اس لیے کہ امت کے بعض افراد میں شرک آیا، بعض افراد شرک میں پڑے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ کون کہہ رہا ہے؟ علامہ عینی، یہ حنفیوں کے بہت بڑے عالم مانے جاتے ہیں، جن کی کتاب ہے عمدۃ القاری، یہ بخاری کی شرح ہے،
تو بخاری کے دو شارح کون؟ ایک ابن حجر فتح الباری میں اور دو علامہ عینی. ایک کو شافعی کہا جاتا ہے جو کہ خود مجتہد تھے لیکن ان کو شافعی کہا جاتا ہے, اور دوسرے علامہ عینی جو حنفی ہیں, حنفی شافعی دونوں کہہ رہے ہیں کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ امت میں شرک آ ہی نہیں سکتا اس لیے کہ امت میں شرک آیا. ہاں مطلب یہ ہے کہ پوری کے پوری امت شرک میں نہیں پڑے گی. یہی بات اور دو حنفی شافعی, ایک امام النووی انہوں نے مسلم کی شرح میں یہی بات کہی, اور اسی طرح سے مرقات میں جو مشکات کی شرح ہے ملا علی قاری انہوں نے بھی یہ بات کہی. تو ٹوٹل دو حنفی دو شافعی اگر ان کو شافعی شمار کیا جائے تو چار بڑے بڑے عالم ہیں جنہوں نے بخاری مسلم کی شرح کی ہے اور مشکات کی شرح لکھی ہے. ان کا کہنا یہ ہے, بڑے بڑے ٹاپ لیول کے عالم ہیں, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ امت میں شرک آ ہی نہیں سکتا ہے, بعض امت کے افراد شرک میں پڑے ہیں. لیکن کوئی کہہ سکتا ہم کو شرح نہیں چاہیے. ایسے وقت میں کیسا ہے, بہت سارے لوگ شرح نہیں چاہیے بولتے ہیں, ہم کو حدیث ملی بس, اور جب ہم حدیث پیش کرتے ہیں بولتے دیکھو بڑوں نے کیا کہا ہے. ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, حدیث کو ہم دیکھتے ہیں. اگر اس حدیث کا یہ مطلب لیا جائے کہ ٹوٹل پوری کی پوری امت کے بارے میں یہ حدیث, تو اس حدیث میں دو باتیں بیان ہوئی ہیں. تو اگر پہلے کو ٹوٹل کے لیے لیا جائے, سمجھیے تھوڑا سا بعض اوقات لوگوں کو مشکل ہو جاتا, آنکھیں بھاری ہو جاتی لوگوں سے. یہ بہت اہم موضوع ہے اس لیے کہ آگے اس کو بہت سارے داعیوں کو یہ فیس کرنا ہے. حدیث میں امت میں شرک آ ہی نہیں سکتا, تم جس کو شرک بول رہے ہو شرک ہے ہی نہیں. کیوں؟ اللہ کے نبی نے بتایا شرک آ نہیں سکتا امت میں, یہ شرک نہیں ہے, تم کو لگ رہا شرک. تو ہم درگاہ پہ سجدے کر رہے شرک نہیں ہے. کیوں؟ ہمارے نبی نے کہا امت میں شرک آ ہی نہیں سکتا ہے, تو یہ شرک ہے ہی نہیں. مسلمان کبھی شرک نہیں کر سکتا. ایسا ہے؟ ایسا نہیں ہے. اگر یہ مان لیا جائے کہ یہ حدیث ٹوٹل کے بارے میں ہے تو دونوں باتوں کو ٹوٹل کے بارے میں ماننا پڑے گا. تیار ہے اس کے لیے؟ کیا حدیث ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ کی قسم مجھ کو یہ ڈر نہیں کہ تم میرے بعد شرک کرو, لیکن مجھے یہ ڈر ہے کہ تم دنیا کی ہرس میں پڑھ کے ایک دوسرے سے کمپٹیشن کرنے لگو. تو اگر آپ پہلے کو ٹوٹل کے بارے میں مانتے تو دوسرے کو بھی ٹوٹل کے بارے میں ماننا پڑے گا. یعنی اگر یہ مطلب لیا جائے مجھے یہ ڈر نہیں کہ میری امت کا کوئی بھی فرد شرک کرے, ساری کی ساری امت شرک سے محفوظ ہے, اگر یہ مطلب لیا جائے تو بعد والے کے بارے میں ماننا پڑے گا ساری کی ساری امت دنیا کی ہرس میں پڑ جائے گی. صحابہ, تابعین, تبع تابعین, چاروں امام, اولیاء اللہ سب دنیا میں بھاگنے والے بن جائیں گے. ماننے کے لیے تیار ہے؟ نہیں بولے سب تھوڑے لوگ جائیں گے, تھوڑے لوگ نہیں جائیں گے. بولے نمبر 2 کے بارے میں پارٹیشن ہے, نمبر 1 کے بارے میں پارٹیشن کیوں نہیں ہے؟ یعنی پہلے کو اگر ماننا پڑے سب محفوظ رہیں گے تو دوسرے کے بارے میں ماننا پڑے گا سب کے سب اس میں پڑیں گے. تو پہلے میں ٹوٹل مانتے ہو تو دوسرے میں بھی ٹوٹل مانو. تو شیخ عبد القادر جیلانی بھی دنیا کے پیچھے بھاگنے والے ہیں, ابو بکر صدیق و عمر رضی اللہ تعالیٰ بھی دنیا کے پیچھے بھاگنے والے ہیں. یہ مطلب لیں گے اس میں مجھے ڈر ہے, کس پہ ڈر ہے؟ صحابہ پہ ڈر ہے, تابعین پہ ڈر ہے, سارے اولیاء پہ ڈر ہے. کس پہ ڈر ہے؟ بولے نہیں وہ برے لوگوں کے بارے میں بول رہے ہیں. تو یہ بھی تو برے لوگوں کے بارے میں نہیں, اچھے لوگوں کے بارے میں بول رہے ہیں کہ آپ اگر پارٹیشن اچھے برے کا دوسرے میں کر رہے ہو تو پہلے میں بھی آپ کو کرنا پڑے گا. سمجھ میں آ رہا؟ اس لیے یہ جو علماء ہیں ان کو سمجھتا تھا, انہوں نے کہا ایسا نہیں ہے, بعض لوگ پڑھیں گے بعض لوگ نہیں پڑھیں گے. اچھے لوگ شرک میں نہیں جائیں گے لیکن برے لوگ شرک میں جائیں گے, کیونکہ بعد والا حصہ بھی ویسا ہی ماننا پڑے گا. ہم کو کوئی پرابلم نہیں آتا, ہم کہتے ہیں دیکھو یہ حدیث بتا رہی ہے کہ پوری کی پوری امت شرک میں نہیں جائے گی لیکن کچھ لوگ جائیں گے. اسی طرح سے بعد میں پوری کی پوری امت دنیا کے پیچھے نہیں بھاگے گی, کچھ بھاگے گی. تو دونوں کو ایسا ماننے میں اولیاء کی شان میں گستاخی سے ہم بچ جاتے ہیں, لیکن اگر ٹوٹل مان لیتے ہیں تو سارے اولیاء کی شان میں ہم گستاخی کرنے والے بنتے ہیں کہ ہم بولتے ہیں پوری کی پوری امت کیا ہوگی, دنیا کی ہرس میں پڑ جائے گی. تو اس حدیث کو اس طرح سے سمجھیے. اور آگے جا کے آپ دیکھیں اگر یہ بات ہم مان لیں کہ امت میں شرک آ ہی نہیں سکتا ہے تو آپ دیکھیں آج مسلمان ہونے کا دعویٰ کرنے والے, مسلمان گھر میں پیدا ہونے والے بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو اپنے گھر میں مورتیاں بٹھاتے ہیں اور ان کے آگے ناچتے ہیں, اور خاندان میں ان لوگوں کا ہے کہ نہیں, ناچنے گانے والے ہیں کہ نہیں, کچھ ایسے مسلمان ہیں. ہم کون ہیں؟ مسلمان ہیں, لیکن شرک کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے؟
بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ایجوکیشن کی فیلڈ میں، سیاست کی فیلڈ میں، کسی اور فیلڈ میں ہیں، وہ کسی نہ کسی اعتبار سے جھکتے ہیں، شرک کرتے ہیں اور اس کو کچھ فریڈم سمجھتے ہیں، برابری سمجھتے ہیں، ہم سیکولر ہیں لیکن مسلمان ہیں۔ تو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرنے والے ایسے کام کرتے کہ نہیں کرتے؟ آج کتنے لوگ ہیں، آج کتنے گاؤں دیہات ہیں، نام کیا ہے؟ محمد، کیوں؟ باپ نے رکھا بھائی، لیکن سر کہاں جھکا رہا؟ بت کے آگے مندر میں جا کے جھکا رہا ہے کہ نہیں؟ ایسے دیہاتوں کے اندر ہے، آپ اس کو کیا بولیں گے؟ آج امت میں چیز پائی جاتی ہے، آپ اس کا انکار کیسے کر سکتے ہیں؟ کوئی مجنون یا ایک ایسا آدمی جس کو زمین پہ کیا چل رہا ہے معلوم ہی نہیں ہے، وہی آدمی دعویٰ کر سکتا ہے کہ مسلمانوں میں شرک نہیں آ سکتا ہے۔ ہمارا کہنا یہ ہے کہ یہ ممکن ہے کہ ایک مسلمان جہالت کی وجہ سے، نہ جاننے کی وجہ سے ایسا کام کر بیٹھے جو شرک ہو۔ ضروری نہیں کہ ہم اس کو مشرک قرار دے دیں، اسلام سے باہر کر دیں، ہو سکتا ہے کہ اس کو معلوم نہیں یہ شرک ہے اور وہ ایسا عمل کرے جو شرکیہ ہو، تو ہم اس کو مشرک نہیں کہیں گے، لیکن اس نے جو کیا اس کو شرک کہیں گے کہ نہیں کہیں گے؟ شرک کہیں گے۔ یہی ہماری دعوت ہے، یہی ہمارا کہنا ہے۔ آپ بتائیے، ایک آدمی غلطی سے پانی سمجھ کے شراب پی لیا، اس کو شرابی بولیں گے آپ؟ بولے تو شرابی ہے، بہت ڈینجر آدمی ہے، غلطی سے پیا بھائی اس نے۔ لیکن دوسرا آدمی کیا ہوگا؟ غلطی سے پیا تو شراب نہیں ہے، ہاں جان بوجھ کے پیا تو شراب ہے، ایسا ہوتا؟ ایک آدمی غلطی سے شراب پی جائے تو کیا پیا بولیں گے آپ؟ آب زمزم پیا؟ بولے غلطی سے پیا نا، شراب پیدا ہو سکتا ہو، کوئی شراب ہی نہیں تو یہ شراب بھی نہیں، ایسا ہوتا؟ بولے بھائی یہ شرابی آدمی نہیں، بہت نیک آدمی، مولانا ہی ہے، لیکن انہوں نے کیا کیے؟ ہوٹل میں گئے، کسی نے گلاس لا کے رکھ دیا، پی لیے، جم برابر جم شرابی، تو وہ شراب ہے، شراب ہی اس نے پی، لیکن یہ آدمی شرابی نہیں ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ لوگ بولتے ہیں ایسا نہیں ہو سکتا، مسلمان کبھی شرکی عمل کر ہی نہیں سکتا، نہ جان بوجھ کے نہ غلطی سے، یہ کہاں سے لایا؟ یہ قرآن و سنت میں نہیں ہے، اس سے ہٹ کے امت میں ایسے افراد ہوں گے جو غلطی سے شرک کریں گے، اور ایسے بھی ہوں گے جو جان بوجھ کے شرک کر کے اسلام سے نکل جائیں گے۔ تو غرض کے میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس امت میں شرک نہیں ہوگا، جن چیزوں کو یہ شرک کہتے ہیں پہلے اس کو ثابت کرنا چاہیے۔